اللہ کے اسماء الحسنی میں الرحمن الرحیم کے وظیفے کے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد الرحمن اور الرحیم کا ورد 100 بار کریں۔ تسبیح، ایک تسبیح پر الرحمن 100 بار اور ایک تسبیح پر الرحیم 100 بار پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، رات کو سونے سے پہلے 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ وظیفہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس عمل کو خلوص دل اور پورے یقین کے ساتھ انجام دیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ وظیفہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے اسماء الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ بیماری سے شفا کے لیے روزانہ فجر نماز کے بعد 100 بار یا رحمان پڑھیں اور دعا کریں۔ روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے دن میں کسی بھی وقت 500 بار یا رحیم کا ورد کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، مشکلات کے حل کے لیے اس وظیفے کو روزانہ 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ برکت اور رزق کی وسعت کے لیے نماز عشاء کے بعد 1000 بار یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ دل کی پاکیزگی کے لیے روزانہ صبح اور شام 100 بار الرحمن اور 100 بار الرحیم پڑھیں۔ معزز سامعین اکرام، دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی مشکل وقت میں 99 بار یا رحمان یا رحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرتے وقت کچھ اہم باتیں یاد رکھیں۔ مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ ورد کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، پاکیزگی اور وضو کا خیال رکھیں۔ وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت طلب کریں۔ معزز سامعین اکرام، مستقبل مزاجی کے ساتھ ورد کو جاری رکھیں۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کی حاجات کو پورا کریں اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الرحمن الرحیم کی مزید فوائد اور طریقے بھی موجود ہیں جنہیں مختلف حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وظیفے کی نیت اور مقصد، وظیفے کرتے وقت آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اور مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت طلب کریں۔ الرحمن کے فوائد اور طریقے، ذہنی سکون کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار یا رحمان پڑھیں، ذہنی سکون ملے گا۔ اولاد کی محبت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 100 بار یا رحمان پڑھیں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے امتحان سے پہلے 313 بار یا رحمان پڑھیں۔ الرحیم کے فوائد اور طریقے، رحمت کے لیے عشاء کے بعد 1000 بار یا رحمان پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمت طلب کریں۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے روزانہ عصر نماز کے بعد 100 بار یا رحیم پڑھیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے جمعہ کے دن 313 بار یا رحیم پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، مشترکہ ورد دل کی پاکیزگی روزانہ
صبح اور شام 100 بار یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے معزز سامعین اکرام کسی بھی مشکل وقت میں 99 بار یا رحمان یا رحیم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ وظیفہ کرنے کی شرائط اور پاکیزگی: وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ وظیفہ کریں۔ وقت کی پابندی: وظیفہ کو مقرر وقت پر پڑھیں اور اس کی پابندی کریں۔ اخلاص: دل سے اخلاص کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اختتامی دعا: ہر وظیفے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ وظائف اور اذکار صرف وسائل ہیں، اصل مدد اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے اعمال کو درست رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یا رحمان یا رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بارہا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو بیان کرتے ہیں۔ وظیفہ: اگر آپ رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کریں۔ پاکیزگی اور وضو کا اہتمام کریں۔ کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ آخر میں دوبارہ درود پاک 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ وظیفہ محبت، سکون اور زندگی میں برکت کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کی دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ کرنے کی مزید تفصیلات طریقہ درج ذیل ہیں۔ نماز کے بعد وظیفہ: فرض نماز کے بعد، خاص طور پر فجر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے رات کے وقت وظیفہ: رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی حاجات اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مسلسل عمل روزانہ کا معمول بنائیں کہ صبح اور شام کو یا رحمان یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ وظیفہ کے بعد دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ مشکل وقت میں وظیفہ: اگر آپ کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں تو وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں۔ اس وظیفے کو دن میں کئی مرتبہ دہرائیں، خاص طور پر اس وقت جب دل میں بہت پریشان ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے نیت اور اخلاص: وظیفہ کرتے وقت نیت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور آپ کی مشکلات کو آسان کر دے۔ وظیفوں کے بارے میں مزید تفصیلات اور رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ وظیفہ کے اصول: پاکیزگی اور وضو: ہمیشہ پاکیزہ حالت میں اور وضو کے ساتھ وظیفہ کریں۔ درود شریف: وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو۔
استقامت، وظیفہ کو روزانہ باقاعدگی سے کریں۔ استقامت اور مستقل مزاجی سے کیا گیا وظیفہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اخلاص، دل سے اور مکمل اخلاص کے ساتھ وظیفہ کریں۔ نیت خالص، چاہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ مختلف مقاصد کے لیے وظیفے، رزق میں برکت کے لیے یا رزاق کا 313 مرتبہ ورد کریں۔ نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ محبت اور دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے یا ودود کا وظیفہ 1000 مرتبہ ورد کریں۔ روزانہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت پیدا کرے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے یا فتاح کا 71 مرتبہ ورد کریں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ بیماری سے شفا کے لیے یا شافی کا 100 مرتبہ ورد کریں۔ مریض کے لیے دعا کریں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ عمومی وظیفے: اسم اعظم اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس دعا کو پڑھنے سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، یہ بہت برکت اور شفا کا باعث ہے۔ یہ چند مزید وظیفے اور ان کے اصول ہیں۔ اگر آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے وظیفہ چاہیے تو برائے کرم بتائیں تاکہ میں مزید رہنمائی کر سکوں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پر دبا دیں۔